شہر حیدرآباد کے بعض مقامات پر موسلادھار بارش اور کئی علاقوں میں ہلکی سے اوسط بارش ہوئی ہے۔ 25 ستمبر تک بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جمعرات کی صبح سے ہی آسمان ابر آلود رہا اور پھر وقفے وقفے سے بنجارہ ہلز، جوبلی ہلز، امیر پیٹ، یوسف گڑھ، بورا بنڈا، ایس آر نگر، ایرا گڈھا، کرشن نگر، کے پی ایچ پی، کوکٹ پلی، راجندر نگر، پنجاگٹا، ماساب ٹینک، بیگم پیٹ، خیرتآباد کے علاوہ پرانے شہر کے مختلف علاقوں میں بارش ہوئی، جس کے سبب موسم سرد ہو گیا۔ بارش کے بعد معمول کی طرح بعض مقامات پر سڑکوں پر پانی جمع دیکھا گیا، جس کی وجہ سے ٹریفک معطل رہی۔ خلیج بنگال میں ہوا کے کم دباؤ کے زیر اثر بارش ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ 25 ستمبر تک بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ حکام نے عوام کو محتاط رہنے کا مشورہ بھی دیا ہے۔ ٹی آر ایس ورکنگ پریزیڈنٹ کے تارک راما راؤ نے ضلع سرسلہ میں بتکما تہوار کے موقع پر ساڑیاں تقسیم کی۔ سرسلہ کلکٹریٹ میں بتکما ساڑیوں کی تقسیم کے آغاز پروگرام میں KTR نے بحیثیت مہمان خصوصی حصہ لیا اور پروگرام کا آغاز بھی کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومت غریب گھرانوں کی خواتین و لڑکیوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے اور سرسلہ کے بنکروں کو کام فراہم کرنے کے لیے بتکما تہوار کے موقع پر ساڑیاں تقسیم کر رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہر سال ان ساڑیوں پر 300 کروڑ روپے خرچ کیے جاتے ہیں اور ہینڈلوم ورکرز کو 40% سبسڈی پر یاد دی جاتی ہے۔ وزیر IT نے بتایا کہ پیدور میں 80 ایکڑ اراضی پر ویونگ پارک قائم کیا جائے گا۔ تلنگانہ کے وزیر برائے افزائش مویشیاں تلاسانی سرینواس یادو نے لمبنی پارک میں وجے آئس کریم پارلر کا افتتاح انجام دیا۔ ریاستی وزیر نے اس موقع پر کہا کہ وجے ڈیری جو خسارے میں ہے، ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بعد ترقی کی راہ پر گامزن ہو رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وجے ڈیری کو ملک میں پہلے مقام پر لے جایا جائے گا اور 750 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ ماضی میں وجے ڈیری کی مصنوعات دستیاب نہیں تھی، تاہم اس کے 1000 آؤٹ لیٹس قائم کیے جا رہے ہیں اور ہزاروں بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کے مواقع بھی میسر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ دودھ کی تمام مصنوعات وجے ڈیری میں دستیاب رہیں گی۔ سوشل میڈیا صارفین نے جم خانہ گراؤنڈ میں پیش آنے والے بھگدڑ کے واقعے کو لے کر HCA کے رویے پر تنقید کی ہے۔ ذرائع کے مطابق حیدرآباد میں کھیلے جانے والے ہند آسٹریلیا میچ کو لے کر شائقین میں جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ جم خانہ گراؤنڈ پر ٹکٹس کی فروخت کی جا رہی ہے۔ ٹکٹس خریدنے کے لیے لوگوں میں آج دھکم پیل ہوئی اور 20 افراد زخمی ہو گئے، جنہیں ہسپتال لے جایا گیا۔ حالات کو قابو میں کرنے کے لیے پولیس نے لاٹھی چارج بھی کیا۔ نیٹیزنز اس واقعے کے لیے HCA کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ کچھ افراد نے HCA کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی کیا ہے، جو ٹکٹوں کی فروخت میں بری طرح ناکام رہی ہے۔ ٹویٹر پر صارفین نے شیم HCA، رپ HCA کے ہیش ٹیگ استعمال کیے اور HCA صدر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ وزیر IT KTR کو بھی ایک صارف نے ٹیگ کرتے ہوئے ڈیجیٹل دور میں آن لائن کے بجائے آف لائن ٹکٹس فروخت کرنے سے متعلق سوال کیا۔ کانگریس سابق MP پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ ریاست میں کانگریس کے برسر اقتدار آنے پر عوام سے کیا گیا وعدہ پورا کیا جائے گا۔ پارٹی کے ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے TPCC رہنما نے BJP اور TRS پر 17 ستمبر کو سیاست کرنے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ گزشتہ 8 سالوں سے BJP اور TRS نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے اور عوام اس بات کو نہیں بھولی ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے ریاست کو فنڈز نہ دینے پر پونم پربھاکر نے ناراضگی جتائی اور مرکزی حکومت سے حیدرآباد کو اسپیشل اکنامک زون قرار دینے اور حیدرآباد تا دہلی تک بلٹ ٹرین چلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ BJP پریزیڈنٹ بنڈی سنجے کمار کی پرجا سنگرام یاترا پر تبصرہ کرتے ہوئے پونم پربھاکر نے کہا کہ وہ پد یاترا نہیں ہے بلکہ وہار یاترا ہے۔ الہدایہ کی جانب سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عظیم الشان جلسہ عام 24 ستمبر کو منعقد کیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق ریڈ روز پیلس فنکشن ہال نامپلی میں بعد نماز مغرب جلسے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات و تعلیمات کی روشنی میں محبت، امن و بھائی چارے کے پیام کو عام کرنے کی مہم کا بھی آغاز کیا جائے گا۔
صدر الہدایہ مولانا حبیب احمد الحسینی نے مولانا سید آل رسول قادری، سید عبدالرشید قادری، محمد بلال قادری کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ جلسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر 4 زبانوں اور رومن انگلش میں آسان الفاظ میں کتاب کی رسم اجرائی بھی عمل میں آئے گی۔ کل ہند مجلس تعمیر ملت نے ایم ایس ایجوکیشن اکیڈمی کے اشتراک سے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا اعلان کیا ہے۔ ایم ایس ایجوکیشن اکیڈمی کے کارپوریٹ آفس میں تعمیر ملت معتمد عمومی عمر احمد شفیق اور ڈائریکٹر ایم ایس ایجوکیشن اکیڈمی محمد معظم و دیگر نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ کل ہند مجلس تعمیر ملت نے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بار مختلف انداز میں منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس جشن کے ضمن میں اسکول و کالج کے طلباء کے لیے تحریری، تقریری، کوئز و قرأت قرآن مقابلوں کے علاوہ مختلف کھیلوں اور ٹیکنالوجی جیسے کوڈنگ و روبوٹکس کے مقابلے منعقد کیے جائیں گے۔ منتظمین سے مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے فون نمبر 9182234318 پر رابطہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ وائی ایس آر تلنگانہ پارٹی قائدین نے قطب اللہ پور کوآرڈینیٹر راما گوڈ کی قیادت میں وائی ایس شرمیلا کے خلاف مقدمات درج کرنے پر احتجاج درج کروایا۔ وائی ایس آر تلنگانہ پارٹی کی صدر وائی ایس آر شرمیلا کے خلاف مقدمات درج کرنے پر پارٹی قائدین ناراض ہیں۔ انہوں نے ٹینک بنڈ امبیڈکر مجسمے کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے ریاست میں کلوا کنٹلا راج چلنے کا الزام لگایا ہے۔ قطب اللہ پور کوآرڈینیٹر راما گوڈ نے سوال کیا ہے کہ وائی ایس آر ٹی پی کی صدر کے خلاف نامناسب تبصرہ کرنے والے وزیر نرنجن ریڈی کے خلاف مقدمہ درج کیوں نہیں کیا گیا۔ ان کا ماننا ہے کہ وائی ایس آر ٹی پی کو عوام کی حمایت مل رہی ہے جسے حکمران جماعت برداشت نہیں کر پا رہی ہے اور غیر قانونی مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ راما گوڈ نے بتایا کہ وائی ایس شرمیلا کے قتل کی سازش ہو رہی ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ وزیر نرنجن ریڈی کے خلاف مقدمہ درج کیے جانے تک وہ لڑائی جاری رکھیں گے۔ ملک پیٹ اے آئی ایم آئی ایم رکن اسمبلی احمد بن عبداللہ بلالہ کے ہاتھوں اہل افراد میں آسرا پینشن کارڈز کی تقسیم عمل میں آئی۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمان حیدرآباد بیسٹ اسد الدین اویسی کی ہدایت پر ایم ایل اے احمد بلالہ نے ہائی ٹیک گارڈن فنکشن ہال میں منعقد ایک پروگرام میں 300 آسرا پینشن کارڈز تقسیم کیے۔ اس پروگرام میں کارپوریٹر اولڈ ملک پیٹ محمد آصف الدین شفیع، محکمہ ریونیو کے حکام، آرائز، استفادہ کنندگان، پارٹی کے سینئر قائدین اور سرگرم کارکنان نے حصہ لیا۔ آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل نے مرکزی وزیر داخلہ سے پی ایف آئی پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سید عبدالقادر قادری وحید پاشا، نیشنل کوآرڈینیٹر آل انڈیا صوفی علماء کونسل نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے این آئی اے کی جانب سے پی ایف آئی کے خلاف کی جا رہی کارروائیوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ قومی تحقیقاتی ایجنسیوں کی جانب سے ملک بھر میں پی ایف آئی کے دفاتر پر چھاپے مارے جا رہے ہیں اور کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اے آئی ایس ایس سی نے ملک میں امن و امان کے لیے پی ایف آئی کے خلاف کارروائی پر زور دیا ہے۔ ایس آئی او تلنگانہ نے 2 روزہ ریاستی کانفرنس اگنائٹنگ چینج کے عنوان سے 22 اور 23 اکتوبر کو شہر حیدرآباد میں منعقد کرنے کا اعلان کیا۔ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن کے 40 سال مکمل ہونے پر ملک بھر میں مختلف سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہیں اور زیادہ سے زیادہ نوجوانوں تک رسائی حاصل کرنے اور انہیں ایس آئی او سے جوڑنے کی کوششیں جاری ہیں۔ اسی سلسلے میں تلنگانہ کے مختلف اضلاع اور شہروں میں کانفرنس و دیگر پروگرامز منعقد کیے جائیں گے۔ امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند مولانا حامد محمد خان کے ہاتھوں اس 2 روزہ کانفرنس کے پوسٹر کا رسم اجرا عمل میں آیا۔ ریاستی صدر ایس آئی او ڈاکٹر طلحہ فیاض الدین نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے 2 روزہ کانفرنس سے متعلق تفصیل بتائی ہے۔ کانفرنس کے پہلے روز اسلامی و ثقافتی نمائش ہوگی اور دوسرے دن عوامی سیشنز رہیں گے جس میں ملک کی معروف شخصیات ملی سیاسی اور ملکی مسائل پر اپنے خیالات ظاہر کریں گی۔ طلباء و نوجوانوں کی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے مختلف اقسام کے مقابلے جات بھی منعقد کیے جائیں گے۔ ایس آئی او نے کانفرنس میں شریک ہونے اور اسے کامیاب بنانے کی پرزور اپیل کی ہے۔ نظام آباد ٹی آر ایس رکن کونسل کے کویتا نے اسٹیٹ آف آرٹ گیلری کا دورہ کیا۔ علاقے مادھا پور میں واقع آرٹ گیلری میں رکھی گئی لکشمن اور پرینکا کی
پینٹنگ کی نئی سیریز پلما کا انہوں نے مشاہدہ کیا اور دونوں فنکاروں لکشمن اور پرینکا کی بھرپور ستائش کرتے ہوئے بتکما تہوار سے قبل اس نئی سیریز کو پیش کرنے پر مسرت کا اظہار کیا۔ قبل ازیں تلنگانہ جاگرتی صدر نے وزیر داخلہ محمد محمود علی کے ہمراہ ایک پوسٹر بھی جاری کیا۔ ٹی پی سی سی ویمنز کانگریس چیئرمین سنیتا راؤ نے شمس آباد میں ہونے والے سن برن پروگرام کو منسوخ کرنے کا پرزور مطالبہ کیا ہے۔ ٹی پی سی سی مہیلا کانگریس قائدین پر مشتمل ایک وفد نے محکمہ ایکسائز کمشنر سرفراز احمد سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں سن برن کے نام پر تلنگانہ کے کلچر کو نقصان پہنچانے والے پروگرام کو منسوخ کرنے کی درخواست پیش کی ہے۔ سنیتا راؤ نے تلنگانہ میں روز بروز بڑھتے عصمت دری کے واقعات، منشیات کے استعمال اور قتل کے واقعات کے تناظر میں سن برن کنسرٹ کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں پہلے ہی حکمران جماعت ٹی آر ایس کو شراب اور منشیات کی سپلائی کے لیے تنقیدوں کا سامنا ہے اور تلنگانہ جرائم کی شرح کے لحاظ سے ملک میں سر فہرست ہے، تاہم حکومت قتل، ڈرگ مافیا اور اجتماعی عصمت دری کے معاملات پر توجہ نہیں دے رہی ہے۔ ویمنز کانگریس چیئر پرسن نے کل شمس آباد میں منعقد ہونے والے سن برن پروگرام کی مخالفت کرنے اور احتجاج کرنے کا انتباہ دیا ہے۔ تحریک مسلم شبان نے آل انڈیا امام آرگنائزیشن کے سربراہ امام عمر احمد الیاسی کی جانب سے آر ایس ایس سربراہ موہن بھاگوت کو راشٹر پتا کہنے پر ناراضگی جتائی ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کنوینر و صدر تحریک مسلم شبان مشتاق ملک نے ایک مذمتی بیان جاری کرتے ہوئے عمر احمد الیاسی پر نکتہ چینی کی اور کہا کہ موہن بھاگوت راشٹر پتا نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ راشٹر پتا ہونے کا اعزاز صرف مہاتما گاندھی کو حاصل ہے۔ مشتاق ملک نے بتایا کہ عمر الیاسی نے جو کہا وہ ان کا اپنا اعلان ہے اور اس اعلان سے مسلمانوں اور ملک کی 135 کروڑ عوام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جے اے سی کنوینر نے واضح کیا ہے کہ ہندوستان کی عوام مہاتما گاندھی کو راشٹر پتا مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کے 5443 نئے کیسز اور 26 اموات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ نئی اموات سے ملک بھر میں اموات کی کل تعداد 5,28,429 ہو گئی ہے اور ایکٹیو کیسز 46,342 ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 5,291 مریض کورونا سے صحت یاب ہوئے ہیں اور صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 4,39,78,271 ہو گئی ہے۔ نتیجتاً ہندوستان کی صحت یابی کی شرح 98.7% رہی ہے۔ اسی عرصے میں ملک میں 3,39,062 کورونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جس سے مجموعی تعداد 79.2 کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں جاری ٹیکہ اندازی مہم کے تحت 217.1 کروڑ سے زیادہ افراد نے کورونا ٹیکہ لیا ہے۔ وزیر آئی ٹی تارک راما راؤ نے کہا ہے کہ تلنگانہ کی کسی بھی بی جے پی کے جوکر میں ہمت نہیں ہے کہ وہ مطالبہ کر سکے کہ ہمارا حق کیا ہے۔ یہ لیڈر ہمیشہ گجراتی آقاؤں کی چپل اٹھانے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن وہ تلنگانہ کے حقوق کا مطالبہ کرنے کی ہمت نہیں دکھا سکتے۔ گجرات مودی کے بھکتوں کا گڑھ بن گیا ہے۔ سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم ٹویٹر پر سرگرم تارک راما راؤ نے سابق رکن کونسل و ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم عثمانیہ یونیورسٹی کے پروفیسر این ناگیشور راؤ کے ٹویٹ کا جواب دیا، جنہوں نے وزیر موصوف کو ٹیگ کرتے ہوئے اپنے ٹویٹ میں کہا تھا کہ ہماری فلم RRR آسکر کی دوڑ میں گجراتی فلم سے پیچھے رہ گئی ہے۔ ہمارے قاضی پیٹ میں کوچ فیکٹری کے قیام سے انکار کر دیا گیا ہے۔ گجرات کو لوکوموٹیو فیکٹری حاصل ہوئی ہے۔ ہمارا حیدرآباد WHO کے سنٹر سے محروم ہو گیا۔ یہ سنٹر گجرات کے جام نگر میں قائم کیا گیا۔ ہمارے حیدرآباد کے قائم بین الاقوامی مصالحتی مرکز کو گجرات کے گفٹ سٹی سے مسابقت کا سامنا ہے۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے کہا ہے کہ 8 سالہ دور حکومت میں مودی حکومت نے تلنگانہ کے لیے صفر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کو درکار فنڈز ہنوز جاری نہیں کیے گئے ہیں، جس سے پروجیکٹس کی تکمیل میں مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ مہیشورم حلقے کے لیے منظورہ ITIR پروجیکٹ کو کیوں منسوخ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بنڈی سنجے کی یاترا پر عوام کو کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر ملک پیٹ حلقے کے واحد نگر میں احمد بلالہ رکن اسمبلی نے
आसरा वज़ाइफ के नए कार्ड्स इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर्स सलाम शाहिद, सैयद मिनहाजुद्दीन, शफी, अबरार और इब्तदाई मजालिस के सुदूर और मुतमदीन भी मौजूद थे। तेलंगाना में 2 साल बाद डेंगू के मामलात में सबसे ज्यादा इजाफा दर्ज किया गया है। साल 2019 में 13,000 मामलात रियासत में दर्ज किए गए थे। गुज़िश्ता 2 साल से मुतासरीन की तादाद में कमी देखी गई थी, ताहम बारिश की वजह से मच्छरों की तादाद में इजाफा दर्ज किया गया, जिसके नतीजे में डेंगू के मामलात में इजाफा हुआ है। GHMC हदूद में डेंगू के मामलात सबसे ज्यादा दर्ज किए गए हैं। डेंगू के सबब प्लेटलेट्स में कमी हो जाती है। डेंगू से मुतासिर होने वाले प्लेटलेट्स की कमी का सामना करते हैं। फीवर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शंकर ने कहा कि प्लेटलेट्स की तादाद पर नजर रखनी चाहिए। मौसमी तब्दीली के असरात और साफ सफाई के नाकिस इंतजामात के सबब इन दिनों डेंगू के मामलात न सिर्फ रियासत तेलंगाना बल्कि दारुल हुकूमत हैदराबाद में भी उरूज पर हैं, जिसके नतीजे में कई मरीज इलाज के लिए सरकारी और खानगी दवाखानों से रुजू हो रहे हैं। खास तौर पर सरकारी दवाखानों से रुजू होने वालों में गरीब अफराद की कसीर तादाद शामिल है। उनका कहना है कि वो इब्तिदा में खानगी दवाखानों से रुजू हुए, लेकिन उन्हें अफाका नहीं हुआ और इलाज पर भी काफ़ी रकम खर्च हो रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने डेंगू के लिए बेहतर इलाज और मजबूरी की हालत में सरकारी दवाखानों का रुख किया है। हैदराबाद में हिंद ऑस्ट्रेलिया खेले जाने वाले T20 मैच के टिकट्स की फरोख्त के आगाज के मौके पर जिमखाना ग्राउंड पर कशीदगी देखी गई। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने जुमेरात को 10 बजे दिन से ऑफलाइन टिकट्स की फरोख्त का ऐलान किया था, ताहम इसके बावजूद क्रिकेट के शायकीन जिमखाना ग्राउंड पहुंच गए। टिकट्स की फरोख्त 10 बजे दिन के बाद शुरू हुई। कतार में ठहरे अफराद टिकट काउंटर के खुलते ही इसकी तरफ दौड़ पड़े। इसी दौरान वहां मौजूद अफराद एक दूसरे को ढकेलने लगे। वहां मौजूद पुलिस ने हुजूम को मुंतशिर करने की कोशिश की। क्रिकेट शायकीन के बेकाबू होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसके नतीजे में बाज अफराद जख्मी हो गए। इस वाक़े में बाज अफराद बेहोश भी हो गए। इनको फौरी तौर पर इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया, जबकि बाज मुलाजमीन को भी दवाखाना पहुंचाया गया जो इस धक्कम में जख्मी हो गए थे। टिकट्स की फरोख्त के आगाज में ताखिर पर कई अफराद मायूसी के शिकार हो गए। उप्पल स्टेडियम में 25 सितंबर को होने वाले हिंद ऑस्ट्रेलिया T20 मैच के टिकट्स के लिए अवाम का हुजूम देखा जा रहा है। टिकट के लिए यहां पहुंचने वालों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें इस मैच के लिए टिकट्स हासिल नहीं हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि टिकट्स की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। तेलंगाना में एक मरतबा फिर NIA के धावों का सिलसिला जारी है। पुराने शहर के चंद्रायनगुट्टा में PFI के सदर दफ्तर को मोहरबंद कर दिया गया है। NIA की टीम में तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा करीमनगर, आदिलाबाद, निजामाबाद और AP के जिला करनूल में कार्रवाई कर रही है। एजेंसी ने पुराने शहर में चंद्रायनगुट्टा में PFI के सदर दफ्तर को मोहरबंद कर दिया और वहां एक नोटिस लगा दी। NIA की जानिब से क़ब्ल ज़ीन दर्ज करदा मुकदमे के सिलसिले में PFI के दफ्तर को मोहरबंद किया गया है। 2 दिन पहले NIA ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में PFI की सरगर्मियों पर मुख्तलिफ मुकामात पर तलाशी ली थी। निजामाबाद और नीलूर अजला में कई अफराद को हिरासत में लिया गया था। हुक्काम हैदराबाद में उनसे पूछताछ कर रहे हैं। NIA के ज़राए ने इंकशाफ किया कि आज सुबह से जारी ऑपरेशन में ED और मुकामी पुलिस भी शामिल है। NIA, ED और मुकामी पुलिस ने 13 रियासतों बशमूल महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, उत्तर प्रदेश, आसाम और तेलंगाना में मुख्तलिफ मुकामात पर धावे किए। ये धावे मुश्तबा दहशतगर्द फंडिंग सरगर्मियों के क्रैकडाउन के लिए किए गए। सुबह 3:30 बजे से इन धावों का आगाज हुआ। ताहाल PFI के 100 से ज्यादा कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे ज्यादा 22 अफराद को केरला से गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र, कर्नाटक में हर जगह 20-20, तमिलनाडु में 10, आसाम में 9, UP में 8, AP में 5 और मध्य प्रदेश में 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया। रचागुंडा पुलिस ने उंगलियों के निशानात की सर्जरी के स्कैम के सिलसिले में मजीद 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह इस वाक़े के सिलसिले में गिरफ्तार अफराद की तादाद बढ़कर 8 हो गई है। पुलिस ने बताया कि 29 अगस्त को इस स्कैम को बेनकाब करते हुए NM रेड्डी, S वेंकटरमना, शिवशंकर रेड्डी और RR कृष्णा रेड्डी को गटकेसर की एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया था। ये टोली ऐसे अफराद की उंगलियों की सर्जरी करती थी जिनको कुवैत से वापस भेज दिया गया है।
ऐसे अफराद की उंगलियों के निशानात को तब्दील करने के लिए सर्जरी करवाई जाती थी। सर्जरी के बाद उनकी उंगलियों के निशानात में हल्की तब्दीली होती थी। इन तब्दीलियों का कुवैत एयरपोर्ट पर लगी बायोमेट्रिक मशीनें पता लगाने में नाकाम होती थीं। इस तरह नई शिनाख्त के साथ इमिग्रेशन के ओहदेदार इन अफराद को मुल्क में आने की इजाज़त दे देते। पुलिस ने कहा कि मजीद 4 मुलजिमीन जिनकी हनूज शिनाख्त नहीं हो पाई है मफरूर हैं। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने इलेक्ट्रॉनिक शोरूम का मुआयना किया जहां सीसीटीवी के तार काटकर चोरी की वारदात अंजाम दी गई थी। इस शोरूम से तकरीबन 200 मोबाइल फोन्स और दीगर इलेक्ट्रिक आलात का सरखा कर लिया गया। ये वारदात कल शब पेश आई। सारकीन ने सरके की वारदात अंजाम देने से पहले शोरूम के बाहर और अंदर के सीसीटीवी कैमरों के तार काट दिए ताकि इनकी शिनाख्त ना हो सके। चोरों ने वहां से लाखों रुपए मालियती सेलफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक अशिया की चोरी कर ली। विकाराबाद जिले के मोतकुर देहात में कल शब 2 बाइक्स के तसदुम का वाकया पेश आया जिसमें शदीद जख्मी 16 साल लड़की जिसकी शिनाख्त नंदनी के तौर पर की गई है दवाखाना उस्मानिया में इलाज के दौरान फौत हो गई। इसकी नाश का पोस्टमार्टम करने के बाद इसकी नाश विरसा के हवाले कर दी गई। इस हादसे के लिए मुकामी सोहेल नामी नौजवान को जिम्मेदार ठहराते हुए नाश को उसके घर के सामने रखकर लड़की के अरकान खानदान और देहातियों ने एहतजाज किया। पुलिस ने वहां पहुंचकर उनकी बरहमी को दूर करने की कोशिश की। दिल्ली के शराब स्कैम का हैदराबाद से ताल्लुक होने के पहलू की ईडी की जानिब से जांच की जा रही है। कल रात देर गए ईडी के ओहदेदारों ने कई अफराद से इस सिलसिले में पूछताछ की। श्रीनिवास राव और दीगर कंसल्टेंट से मुसलसिल पूछताछ की जा रही है। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत और आरएसएस के सीनियर कायदीन ने ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह उमर इलियासी से मुलाकात की। यह मुलाकात कस्तूरबा गांधी मार्ग की मस्जिद में बंद कमरे में तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। भागवत के साथ संघ के दीगर जिम्मेदारान कृष्णा गोपाल, रामलाल, इंद्रेश कुमार भी मौजूद थे। फिरकावाराना हम आहंगी को मुस्तहकम करने के लिए आरएसएस सरबराह मुस्लिम दानिशवरों से मुलाकात कर रहे हैं। सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन की हुदूद में एक खातून ने हंगामा आराई करते हुए ट्रैफिक पुलिस के अमले के पास से वॉकी टॉकी छीन ली। खातून ने कोठी इलाके में नो पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी की थी जिस पर ट्रैफिक पुलिस ने वहां पहुंचकर चालान किया और कार के टायरों को व्हील लॉक लगा दिया क्योंकि खातून ने गलत मुकाम पर गाड़ी पार्क की थी जिसकी वजह से ट्रैफिक में खलल अंदाजी हो रही थी। इस दौरान खातून बरहम हो गई और वो ट्रैफिक पुलिस के अमले से बहस तकरार पर उतर आई। खातून ने ट्रैफिक पुलिस मुलाजिम से हाथ से वॉकी टॉकी छीन ली। खातून की हंगामा आराई की वजह से वहां लोग जमा हो गए और इस मंजर की वीडियोग्राफी की। ఇక్కడ సీన్ చూస్తుంటే ఈ పెద్దక్కను పోలీసులు ఏదో టార్చర్ పెట్టినట్టే కనబడుతుంది కదా. కావాలనే పరిశాన్ చేస్తున్నట్టురు. అందుకే ఇట్లా మర్రబడుతుంది వాళ్ళ మీదికి అని అనిపిస్తుంది ఎవ్వరికైనా. కానీ జరిగిన సినిమా వేరే ఉంది అక్కడ. పట్నం కోటి చౌరస్తాల ఫుల్ ట్రాఫిక్ ఉండే తావులా కారును పార్కింగ్ చేసి పోయిందట పని మీద. వాపస్ వచ్చే వరకు కార్ టైర్కు లాక్ చేసి పెట్టిరు ట్రాఫిక్ పోలీసోళ్ళు. వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళు చేసిరు అనుకోరాదు. కథ మీకు అది చూసిందా ఇవ్వలరా నా కార్ టైర్కు లాక్ చేసిన వాళ్ళు అని పోలీసు వాళ్ళందరినీ ఒక్కటి చేసి ఆట ఆడుకుంది షాన్సేపు. ఆడితోనే ఆగలేదు లో సిగమూగి పోలీస్ అయిన జేబులున్న వాకీ టాకీ కూడా గుంజుకుంది. మా వాకీ టాకీనే గుంజుకుంటావా అని అడిగితే మీరు నా కారుకు లాకేయలేదా అని ఉల్టా దబాయించింది. రోడ్డు మీద కారు రాంగ్ పార్కింగ్ చేసి ఉంది కాబట్టి లాక్ చేసినావు అని అంటే కరెక్టే కారు లాగేస్తే నువ్వు ఆ వాకీ టాకీ లాక్కూడదు ఎందుకు లాక్కున్నారు మీరు? అవునమ్మా కారు ఇప్పుడు తీసారు బాగానే ఉంది వాకీ టాకీ లాక్కోవడం తప్పు కదా మరి ఎందుకు లాక్కున్నారు మీరు? ఏది అదేయడం తప్పు ఇది రోడ్డు పార్కింగ్ కాదు కదా. అవును అదే తాళం ఎందుకు వేస్తారు? రోడ్డు మీద పెడితే వేస్తారు. రోడ్డు మీద పెడితేనే అవునే మరి అవును ఎవరు జేబులో పెట్టుకున్నారు? ఏం పెట్టుకున్నారు? వాకీ టాకీ వాళ్ళు జేబులో పెట్టుకుంది ఎందుకు? వాళ్ళది కాబట్టి పెట్టుకున్నారు. నీదా ఏంది ఏంది వాకీ టాకీ జేబులుంది కాబట్టే గుంజుకున్నా అని అంటుంది. వామ్మో నీ ధైర్యానికి దండం పెట్టా అక్క. తప్పు చేసినా ఇంత కాన్ఫిడెంట్ గా ఎదిరిస్తున్నావంటే నీది మామూలు గుండె కాదక్కు. చేసేదేముందిగా కేసు బుక్ చేసుడు తప్ప.
అదే చేసిరట పోలీసోళ్ళు. కానీ తోపు తురుములసంటి మొగోళ్ళే పోలీసోళ్ళతో లడాయికి దిగాలంటే జంకుతారు జర్రన్న. కానీ గీ అక్క పేరేందో గాని ధైర్యానికే ధైర్యం నూరిపోసే క్యారెక్టరే పో. కానీ రాంగ్ పార్కింగ్ చేసినందుకు అక్క కారును లాక్ చేసి ట్రాఫిక్ ను ఎంత కంట్రోల్ చేసిర్రో ఏమో, డ్యూటీకి ఎంత న్యాయం చేసిర్రో చెప్పలేం గాని ఈమెతో లడాయి పెట్టుకొని మినిమం అర్ధగంట సేపు ట్రాఫిక్ జామ్ అయితే చేసిర్రు పోలీసోళ్ళు. ఈమె తెరువుకు పోకున్నా అయిపోవు అని అనుకున్నారు కావచ్చు మనసుల తర్వాత.